وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ شان ہو ان کے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ ہے حساب یسیرہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرہ، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھ پہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیرہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ اب تیری مغفرت کر دی، یہ حساب یسیرہ ہے۔ ورنہ جس کا محاسبہ شروع ہو گیا تو بس وہ سمجھ لے کہ وہ پکڑا گیا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو حساب یسیرہ اللہ سے مانگ، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ بخشش ہو، ہم تو قدم قدم پر گناہوں کے کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شانو کوشش کو دیکھتا ہے، کوشش کو دیکھتا ہے، طلب کو دیکھتا ہے، مانگتا ہے، نیک عمل کر کے بھی مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، منگتڑ ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی نا، بس ذرا جس کا دل لگ گیا دعا مانگ رہا ہاتھ اٹھا کے، بس اس کی تار بند گئی، بس سمجھ لیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری دعا جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملا یا نہیں ملا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اگر مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو بس میرے لیے اتنا کافی ہے، وہ قبول کرنے والا قبول کرے گا۔ اب وہ چاہے وہی چیز دے دے جو مانگی ہے، چاہے اس کے بدلے میں کچھ اور دے دے وہ دے دے، چاہے اس کے بدلے میں کوئی تکلیف پریشانی دور کر دے، چاہے قیامت کے دن اس کا بدلہ دے دے۔ توفیق دعا کی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر طرف تو عبرت کے ہمارے سامنے نشانات ہیں، عبرت کے مقامات ہیں۔ ہم ابھی آئے نا سفر کر کے، سفر وسیلہ ظفر، سفر سقر لیکن وسیلہ ظفر، کامیابی کا راستہ ہوتا ہے سفر۔ سب مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اللہ کے راستے کا سفر ہو تو یہ تو انبیاء علیہ السلام والا راستہ ہے، تو بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عبرت کے سامان نظر آتے ہیں، دیکھتا ہے انسان دائیں بائیں، دیکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ شانوں کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ آج تو بڑی عبرت ہوئی، میں کیا عرض کروں، وہ ہم جس بس میں تھے وہ سلیپر بس تھی، وہ پہلی دفعہ ہم نے سلیپر بس میں سفر کیا تھا۔ اس میں 2 سیٹیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، اوپر نیچے، وہ ایک باکس ہوتا ہے، تو وہ ہوگا کوئی 5.5-6 فٹ کا، 5 فٹ کا ہوگا میرے خیال ہے، 5.5 فٹ کا۔ وہ بالکل قبر کے سائز کا ہے، وہ بس اتنی عبرت کے لیے کافی ہے، قبر کے سائز کا ہے۔ قبر میں بھی اسی طرح 6 فٹ کی قبر ہوتی ہے اور 1.5 فٹ کی وہ چوڑائی اس کی ہوتی ہے، اتنی چوڑائی اس کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو مجھے قبر یاد آئی کہ نا، یہ مخلوق سے عبرت حاصل کرنے کی میں ایک مثال سنا رہا ہوں آپ حضرات۔ لیٹ کے نا بیٹھ کے سامنے نظر پڑی تو وہاں ایک وہ تھی LCD ونڈو، قبر میں پاؤں کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جہنم کا دکھایا جائے گا کہ اگر تو یہ سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا جہنم۔ ہر شخص کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، ہر شخص کے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔
اگر وہ مسلمان ہے، جنتی ہے، تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا کر اس کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا کر اسے یہ کہا جائے گا کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ پاؤں کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اگر تو سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو یہ ٹھکانہ تیرا ہوتا۔ پھر اس کھڑکی کو بند کر دی جائے، جہنم کی کھڑکی۔ اس ونڈو میں اس کو کھول لیں آپ، ایل سی ڈی کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کام ہوتے ہیں اس نیٹ پہ، یہ کام اکثریت جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جہنم کی کھڑکی کھل گئی، ٹھیک ہے، وہ شکر ہے جی وہ آن ہی نہیں ہوا، کھڑکی بند رہی جہنم کی۔ یہ میں بس کی بات کر رہا ہوں، مثال۔ ذرا اوپر دیکھا تو شیشہ لگا ہوا تھا ایک، اور اس کے 2 لائٹیں ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیوب لائٹیں لگی، وہ لائٹیں جلی تو وہ ساری قبر روشن ہو گئی، وہ جو باکس تھا نا ہمارا وہ سارا روشن ہو گیا۔ یہ مثال ہے کہ جس کے اعمال نیک ہوں گے نا، اچھے اعمال ہوں گے، تو اس کی قبر منور کر دی جائے گی، جنت سے روشنی اس کی قبر میں بھیج دی جائے گی۔ اوپر ہی سائڈ پہ 2 بلوور لگے ہوئے تھے، جس سے اے سی کی خوشبو، وہ ہوائیں آ رہی تھی ٹھنڈی اے سی کی۔ قبر میں جس احادیث میں آیا ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سر کے جانب جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جہاں سے اس کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ اگر وہ جہنمی ہے تو اسے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک اعمال کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اب تو بد کردار ہے، تو نے سوالوں کے جواب بھی ٹھیک نہیں دیے، تو اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں، کھڑکی بند، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ایک جگہ ہماری بس رکی تو باہر دیکھا تو باغات، اس کے سیب کے باغات تھے، تو اس کی جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور باغات دیکھے گا، جنت کے باغات دیکھے گا۔ اور ایسے واقعات بھی ہوئے ماضی میں، کوئی شخص قبر میں گیا، کوئی چیز رہ گئی تھی اور قبر اس نے کھودی تو اندر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ مردہ وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، یہ کبھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ کوئی دکھا دیتا ہے کسی کو، تو میت وہاں پہ نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑی کھلی جگہ ہے، ایک طرف دیکھتا ہے تو ایک کھڑکی ہے، اس میں سے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے باغات ہیں، وہ باغات کی سیر شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی سیر کرتا ہے، باہر نکلتا ہے تو سال ہا سال گزر چکے ہوتے ہیں،